السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. عزیز دوستو اور ساتھیو، جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو دروس چل رہے ہیں وہ توحید پر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ توحید پر 30واں درس ہے. پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ استقامت سے ہٹانے والی چیزیں 3 ہیں. ایک ہے شبہات، دوسرے ہے شہوات، اور تیسری ہے کفار کی مشابہت کرنا. اور اسی طرح سے ہم پچھلے درس میں پڑھے تھے کہ تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کی وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اور ان مخلوقات میں جن کے لیے جنت اور جہنم بنائی گئی ہے، اور یا پھر جن پر عبادت کرنا فرض کیا گیا ہے، وہ 2 ہیں. ایک ہے انسان اور ایک ہے جن پر فرض کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ہم پچھلے درس میں یہ پڑھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دینے کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے، اور ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اور رسولوں کو اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائے. اسی طریقے سے ہم پڑھے تھے کہ توحید کا مکمل ہونے کی 2 صورتیں ہیں. 2 چیزیں ہونے پر توحید مکمل ہوتی ہے. ایک اثبات، یعنی کسی چیز کو آپ ماننا، ثابت کرنا، اور دوسری چیز ہے نفی. ان دونوں میں سے ایک ہو اور دوسری نہ ہو، یا پھر دونوں نہ ہو، تو توحید یا پھر کلمہ توحید کا حق ادا نہیں ہوتا ہے اور توحید مکمل نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز ہے نفی، یعنی آپ کسی چیز کا انکار کرنا، اللہ کی عبادت کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا، یہ اثبات ہے. اور نفی، اللہ کے علاوہ تمام جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرنا، یہ ہے نفی. اسی طریقے سے ہم پڑھے طاغوت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ اسے طاغوت کہتے ہیں. اور دوسرا معنی ہوتا ہے شیطان بھی. اسی چیز کو اور توحید کو سمجھنے کے لیے، توحید کا علم حاصل کرنے کے لیے جب ہم قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، مطلب قرآن میں ہم تدبر کرتے ہیں، تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کہاں پر قرآن میں توحید کا ذکر کیا ہے. تو سورہ اسراء میں آیت نمبر 22 سے لے کر کے آیت نمبر 39، آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39، 22 سے لے کر کے 39 تک 17 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 18 مسائل بیان کیے ہیں. 18 مسائل بیان کیے ہیں. ان 18 مسائل میں اگر ان تمام مسائل کو یہاں پر ذکر کرنا اور اس کی تفصیل ذکر کرنا یہاں پر مقصد نہیں ہے. اس میں سے توحید کا جہاں پر ذکر ہے اور شرک سے جہاں روکا گیا ہے اس کو لینا ضروری ہے. جو لوگ ان 18 جو مسائل ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں علم حاصل کر کے اور دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ذریعہ ہے. اور میں یہاں پر دلیل دے رہا ہوں کہ سورہ اسراء میں 22 نمبر آیت سے لے کر کے 39 نمبر آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 آیتوں میں 18 مسائل بیان کیے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ آیت 22ویں 23ویں آیت کی شروع کا حصہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اس سے پہلے کی آیت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچایا ہے، شرک نہ کرنے پر تنبیہ کی ہے، شرک کرنے پر تنبیہ کی ہے. شرک کرنے پر یعنی آپ سے شرک سرزد ہو جائے، اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے. آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 میں 18 مسائل میں اب یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر توحید کا ذکر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے کب روکا ہے اور توحید کا حکم کب دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان 18 مسائلوں میں سب سے پہلا مسئلہ جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے اکیلے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ سورہ اسراء کی 23ویں آیت ہے. قضا کا معنی علماء کرام نے کہا ہے کہ وصا بھی ہے. قضا کا معنی اصل ہوتا ہے کہ حکم سرزد کرنا، حکم سرزد کرنا. اس کا معنی اب یہ کہا ہے کہ وصا یعنی وصیت کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم سرزد کر دیا ہے، یہ حکم نافذ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ. اور اسی طریقے سے جتنے اوامر، جتنے مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 17 آیتوں میں بیان کرتے جا چکا ہے. اب ہم کو یہاں پر سمجھنا کیا ہے کہ سب سے پہلا جو حکم آیا ہے وہ کیا ہے، اور جس سے روکا گیا ہے سب سے پہلے وہ کیا ہے. کیونکہ جب پہلی چیز جو ہوتی ہے جس کا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اور جس چیز سے سب سے پہلے روکا جاتا ہے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے کہ ہم کو یہ نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پہ ہم یہاں پر سب الحمدللہ کام کرتے ہیں آفسوں میں، اپنے اپنے جاب ہے، اپنے جو ہے نا طریقے ہے کام کرنے. لیکن ہم جب آفس میں کام کرتے ہیں، ہم کو کچھ ٹاسک دیا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے لسٹ بناتے ہیں کہ مجھ کو کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹو ڈو، کہ مجھے یہ کرنا ہے، ناٹ ٹو ڈو کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے. یہ بناتے کہ نہیں بناتے؟ مثال کے طور پہ میں اپنی فیلڈ کی اگر بات کروں یا پھر جو لوگ یہاں پر ہیں، نیٹ ورکنگ، ہمارے سامنے یہاں پر نیٹ ورک بنانا ہے. کمپنی میں ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نیٹ ورک بنانا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے پوائنٹس لکھتے جاتے ہیں کہ ٹو ڈو، یہ مجھ کو کرنا ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ چاہے یہ نیٹ ورکنگ کی میں مثال دے رہا ہوں، لیکن جو بھی کام ہو ہم یہی کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب یہ ایک لسٹ بناتے ہیں کہ ناٹ ٹو ڈو، کہ ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے. تو جو سب سے پہلی چیز جو ہم لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، تو کیوں لکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت سب سے پہلے ہوتی ہے، اور سب سے بڑی اہمیت وہی کی چیز وہی ہے، اسی لیے ہم اس کو سب سے پہلا نمبر دیتے ہیں. تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس میں لسٹ بناتے ہیں، تو سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے کرنے کا اس کی اہمیت ہے. اور جو چیزیں نہیں کرنا ہے اس میں ہم جو سب سے پہلی چیز دیتے ہیں، یا ہم لکھتے ہیں یا کسی اور کی طرف سے ہم کو آتا ہے حکم، تو اس سب سے پہلی چیز دیکھتے ہی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑا کام ہے، اس کو نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنے میں سب سے بڑا کام ہے، اس کو ہم کو نہیں کرنا ہے. تو بتلانے کا مقصد اس مثال سے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا حکم دیے ہیں تو سب سے پہلے توحید کا حکم دیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ توحید کا مقام اور توحید کی اہمیت کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے جہاں پر بھی قرآن میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ قرآن میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے رکنے کے لیے، بچنے کے لیے کہا ہے تو سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا ہے. شرک کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس سے بچو. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو نہیں کرنے والی چیزیں اس میں سب سے پہلے شرک ہے. تو آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک سورہ اسراء کے، اور میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ جو بھی حضرات یہاں سے جا کر کے اس 18 مسائل کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو. 22 سے لے کر کے 39 نمبر آیت سورہ اسراء میں 18 مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ ہے توحید کا. اور اس آیت کو علماء کرام کہتے ہیں، علماء کرام کے نزدیک یہ آیت مشہور ہے 18 مسائل کی آیتوں سے، 18 مسائل کی آیتوں سے. تو ہم کو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ مسائل جہاں پر قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے، یہ بیان کیا کہ شرک سے بچو اور توحید کو اپناؤ اور اللہ تعالیٰ کی اکیلے عبادت کرو. اسی طریقے سے ہم قرآن کا اگر مطالعہ کرتے ہیں، توحید کا کہاں کہاں ذکر ہے اور شرک سے کہاں پر ہم کو روکا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم اگر مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 آیت نمبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں. 10 حقوق بیان کیے. حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا حق ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور حق کے خاص طور پہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث آئے گی انشاءاللہ توحید کے مسائل میں.
سورہ نساء کی 36ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں. 10 حقوق، حق، اللہ کا حق، رسول کا حق، بندوں کا حق، اپنا حق، والدین کا حق، بہن بھائیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، غریب و فقراء کا حق، جتنے لوگ ہیں، جانوروں کا حق. اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے حقوق بیان کیے ہیں آیت نمبر 36 میں سورہ نساء کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس میں سب سے پہلے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کی حق بتلاتے ہوئے کہ یہ کیا حق ہے. سب سے پہلا حق 10 حقوں میں، 10 حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کی جائے. صرف عبادت ہی نہیں کرنا ہے. اگر یہ کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دوسروں کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک کو دور کرتے ہوئے کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک نہ بنایا جائے. اور یہ آیت علماء کرام کے پاس حقوق العشر یعنی 10 حقوق کے نام سے جانی جاتی ہے. جو علماء کرام ہیں ان کے نزدیک یہ 36ویں آیت سورہ نساء کی وہ حقوق 10 حقوق کے نام سے جانی جاتی ہے. اور جو شخص یہاں سے جانے کے بعد جو دوسرے 9 حقوق ہیں توحید کو چھوڑ کر کے یا پھر توحید کے بارے میں اور علم حاصل کر کے اور جو دوسرے حقوق ہیں اس کو اگر پڑھنا چاہتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں کوئی بھی، تو ان کے لیے یہ ریفرنس یہاں پر ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. تو اس آیت سے ہم کو معلوم ہوا کہ قرآن میں جہاں پر 18 مسائل، جو دوسری آیت ہم جو پہلے پڑھے، جہاں پر 18 مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ اللہ نے توحید کا رکھا ہے، اسی طریقے سے جہاں حقوق بیان کیے ہیں وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حق توحید کا رکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اسی طریقے سے ہم اور آگے بڑھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو اور دیکھتے ہیں. تو سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آیتوں میں، سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آیتوں میں، آیت نمبر ہے 151 سے لے کر کے 153 تک، 151 152 153، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 وصیتوں کو جمع کیے ہیں. وصیت کسے کہتے ہیں؟ مختصر سی تعریف، وصیت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جب کوئی آدمی جو بڑا گھر کا ہوتا ہے، جب اس کی موت قریب ہوتی ہے یا پھر وہ دیکھ لیتا ہے کہ میری عمر آ چکی ہے، اب میں مرنے والا ہوں، تو وصیت لکھتا ہے کہ فلاں میرے بچے کو یہ، فلاں میرے بچی کو یہ. ہم سب کو یہ معروف ہے. کیا مطلب ہوا اس وصیت کا؟ کہ جب وہ آدمی لکھ دیا ہے اور وہ اس لکھ کر کے جب وہ مر چکا ہے تو اس کو اب چینج نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بارے میں قرآن میں تاکیداً کہا گیا ہے کہ جو شخص وصیت کو تبدیل کرے گا وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوگا. وصیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب وہ انسان مر چکا ہو وصیت لکھ کر کے. ہاں اگر انسان زندہ ہے اس سے پوچھ کر کے وصیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو وہ الگ چیز، لیکن یہ مسئلہ الگ ہے. میں صرف وصیت کی تعریف بتلا رہا تھا کہ کس چیز کو کہتے ہیں وصیت؟ جس کو لکھ دی گئی ہو اور اس کے بعد لکھنے والا اگر موجود نہ ہو تو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی وصیت کر رہے ہیں. سورہ انعام کی 3 آیتوں میں 10 وصیتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کر دیا، اور اس میں سب سے پہلی وصیت اللہ تبارک و تعالی، اور یہ آیت علماء کرام کے پاس 10 وصیتوں کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ 3 آیتیں، آیت نمبر ہے 151 152 153 151 152 153. جو بھی یہاں سے جانے کے بعد یا پھر جو بھی شخص بعد میں ان وصیتوں کے بارے میں اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں 151 کی آیت میں، 151ویں آیت میں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں قُلْ تَعَالَوْا، کیا کہہ دیجئے کہ میرے پاس آؤ، أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کیا تم میرے پاس آؤ، میں تم کو ان چیزوں کے بارے میں بتلاؤں گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، تم پر حرام کیا ہے. اس کے بعد آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی جو چیز وصیت کرتے ہوئے اور جس کو حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو ہم شریک کریں.
اللہ تشرکوا بہ شیئا. تو یہ 3 آیتوں کا سب سے پہلا حصہ، اور یہی مراد ہے ہم کو اس درس میں. ہم کو ان 10 وصیتوں میں تفصیل پڑھنے کا نہ ہمارے پاس وقت ہے اور نہ ہمارا اس طرف رجحان ہے، لیکن ہمارا جو مقصد ہے اس درس سے کہ توحید کو سمجھنا. اور اس آیت سے ہم کیا سمجھے ہیں، اس آیت سے ہم کیا سمجھے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اس میں سب سے پہلی وصیت کیا ہے؟ توحید کی. شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کے لیے کہا ہے. تو یہاں پر ہم کو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں پر وصیتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کئی چیزوں کی وصیتیں کی ہیں. مثال کے طور پہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وصیت کی ہے، غریب و فقراء کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کی ہے، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کی ہے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، اور دوسرے بھی وصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہیں. لیکن ان وصیتوں کو اگر ہم مجموعہ دیکھیں گے تو سب سے پہلی وصیت جو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کی ہے قرآن میں، وہ ہے توحید کی. تو ان تمام آیتوں سے پچھلے درس میں ہم 2 آیتیں پڑھے تھے، اور اس درس میں یہاں تک ہم 3 آیتیں اور پڑھے ہیں. تو ان 5 آیتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا کہ سب سے پہلے جو ہم آیت پچھلے درس میں پڑھے تھے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ صرف ایک خلاصے کے طور پر میں بتلا رہا ہوں. ہم سب سے پہلے آیت کس بارے میں پڑھے تھے کہ انسان مخلوقات کے پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اور اسی آیت میں ہم یہ بھی سمجھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت فرض کی ہے، جن اور انس. یہ پہلی آیت ہو گئی. دوسری آیت میں یہ چیز اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہم کو یاد رہ جائے، مین پوائنٹس یاد رہ جائے توحید کے. دوسری آیت جو ہم پڑھے تھے وہ یہ تھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمام رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا وجہ تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم نے ہر نبی اور ہر رسول کو ان کی قوم کی طرف اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف بلائے اور طاغوت کی عبادت سے بچائے. یہ دوسری آیت سے ہم کو معلوم. تیسری آیت جو ہم اس درس میں شروع میں پڑھے تھے اور وہ ہے سورہ اسراء کی 22 سے لے کر کے 39ویں آیت تک. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 مسائل بیان کیے تھے. اس میں سب سے پہلا مسئلہ توحید کا تھا. اسی طریقے سے چوتھی آیت جس کے بارے میں ہم پڑھے تھے اور وہ سورہ نساء کی 36ویں آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا تھا. اس میں سب سے پہلا حق توحید کا تھا. اس کی آخری آیت جو ہم پڑھے تھے توحید کی اس درس میں، آخری آیت جو ہم پڑھے تھے 5ویں آیت 5 آیتوں میں سے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتوں کو جمع کیا ہے، 151 152 اور 153 آیت نمبر میں. اور سب سے پہلا جو وصیت کی ہے وہ ہے توحید کی وصیت کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو شرک سے روکا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو یا کسی بھی رسول کو ان کی قوم کی طرف اسی وقت بھیجا جب وہ شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے. اگر جب تک آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں اور تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں آپ قرآن میں کہ نوح علیہ السلام کو کب بھیجا گیا، آدم علیہ السلام کے بعد کب بھیجا گیا نوح علیہ السلام کو. جب تک آدم علیہ السلام دنیا میں تھے شرک کا نام و نشان نہیں تھا. جب آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو پھر دھیرے دھیرے ان کی نسلوں میں، آدم علیہ السلام کے بعد کی جو نسلیں تھیں ان میں شرک آنے لگا. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے. تو بتلانے کا مقصد کہ جس قوم میں جب شرک بیدار ہوا یا پھر جب قوم اس شرک میں پھنس گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حجت کے لیے، ان پر دلیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور انبیاء کو مبعوث کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت توحید کی دیتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. توحید خالصتاً توحید، شرک سے بچنے کے لیے اور توحید کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف بلائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا استعمال کرتے تھے اپنی دعوت میں، کس چیز کو دلیل بناتے تھے اپنی دعوت میں؟ قرآن کو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ انعام کی آیت میں سب سے پہلے فرمایا ہے کہ اتلو ما حرم علیکم ربکم علیکم،
رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ ادھر میرے پاس آؤ، میں تم پر یہ تلاوت کروں یا پھر میں تم کو ان چیزوں کے بارے میں بتلاؤں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کبھی کسی کو دعوت دیں، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کا کوئی بھی امر ہو، چاہے وہ شرک ہو یا پھر توحید ہو یا پھر کوئی بھی دوسری چیزیں ہوں، نماز، زکوٰۃ، حج، جو بھی ہو، اس کو ہم کو اس دعوت میں ہم کو کیا چیز ذریعہ بنانا ہے، کیا ہتھیار بنانا ہے ہم کو، قرآن اور حدیث۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن اور حدیث یا جو بھی دنیا میں مسلمان دعوت دینا چاہتا ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ذریعے سے دعوت دے گا تو وہ بھی گمراہ ہوگا جو دعوت دے رہا ہے، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو بتلانے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو استعمال کرتے تھے تو ہم کو بھی قرآن اور احادیث کو استعمال کرنا ہے۔ اب ہم کو یہاں پر یہ معلوم ہو گیا کہ توحید کیا ہے اور توحید کی کیا اہمیت ہے قرآن سے، اور یہ تمام قرآن میں جتنی آیتیں ذکر کی گئی ہیں توحید کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم تمام آیتوں کے بارے میں ہم نہیں پڑھیں، صرف 5 آیتیں جو تدریجاً ہم کو بتلاتی ہیں کہ مقصد کیا ہے توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کا کیا مقصد ہے، ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے توحید کے کتنے قسمیں ہیں، توحید کے کتنے قسمیں ہیں۔ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ توحید کے 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہاں پر ابھی، یہ علمی چیزیں ہیں اور اس چیز کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، واجبی ہے، یعنی اس سے کوئی مسلمان کو چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کے باریکی مسائل سے مسلمان کو چھوٹ ہے، نماز کے باریکی مسائل سے مسلمان کو چھوٹ ہے، حج کے باریکی مسائل سے مسلمان کو چھوٹ ہے، باریکی کہہ رہا ہوں، باریکی مسائل سے، جو اہم ہے وہ تو ہے ہی ہے، لینا ہی ہے، لیکن جو باریکی مسائل ہے اس سے چھوٹ ہے۔ توحید کے چاہے وہ باریکی ہو یا پھر بڑے مسائل ہو، سب کو حاصل کرنا ضروری ہے توحید کے مسائل، کیونکہ توحید اگر نہ ہو تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ آپ کتنی بھی کرو۔ تو یہاں پر بتلانے کا مقصد توحید کی قسمیں 3 ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ توحید کے اتنے قسمیں 3 جو بیان کر رہے ہیں اس کے دلائل کہاں پر ہیں، آپ ہو سکتا ہے اپنی طرف سے لا کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ توحید کی جو 3 قسمیں کی گئی ہیں وہ قرآن اور احادیث کو سامنے رکھ کر کے کیا گیا ہے، کہ قرآن میں جو آیتیں بیان کی گئی ہیں اس کا مطلب سمجھ کر کے اس کو یہ توحید میں، توحید ربوبیت میں یہ آیتیں آتی ہیں، توحید الوہیت میں یہ آیتیں آتی ہیں، توحید اسماء و صفات میں یہ آیتیں آتی ہیں، توحید ربوبیت میں یہ احادیث، یہ توحید الوہیت میں یہ احادیث، توحید اسماء و صفات میں یہ احادیث۔ تو بغیر کسی دلیل کے اسلام میں کوئی چیز نہیں، اسی لیے میں اب آپ کو یہاں پر دلائل پیش کروں گا کس کے، توحید کے اقسام کے۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت۔ اب یہاں پر سمجھنا، یہاں پر دلیل سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے توحید ربوبیت کہتے کسی کو، کس چیز کو کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ ربوبیت کہتے ہیں، ربوبیت جو لیا گیا ہے لفظ، یہ رب سے لیا گیا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کو چلانے والا ہے۔ دنیا میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، جو چیز مرتی ہے وہ اللہ کے حکم سے، جو حادثے ہوتے ہیں اس دنیا میں وہ اللہ کے حکم سے، جو مصیبتیں اس دنیا میں آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے، جو مصیبتیں اس دنیا سے اٹھا لی جاتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے، جس کو جتنا رزق ملتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، جس کا رزق چھین لیا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، کسی کو بچہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، کسی کا بچہ چھینا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، کسی پر مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے، کسی پر سے مصیبت چھین لی جاتی ہے، ہٹا لی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے۔ یہ مطلب ہے رب ہونے کا۔ اور مثال کے طور پر میں آپ کو بتلاتا ہوں، مثال جو ہمارے پاس جو اقامہ ہوتا ہے اس پر جن کے فیملیز یہاں پر ہیں وہ دیکھتے ہیں رب الاسرہ، رب الاسرہ عربی میں لکھا ہوا آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رب کہتے ہیں جو ایسے شخص کو رب کہتے ہیں جو تمام امور کا ذمہ دار ہو، جو تمام چیزوں کا چلانے والا ہو۔ تو اقامے پر ہوتا ہے رب، مثال کے طور پر بتلاؤں، رب الاسرہ، اسرہ کہتے ہیں فیملی کو، فیملی کا رب کیا مطلب ہوا اس کا؟ فیملی کا ذمہ دار، یہ شخص فیملی کا ذمہ دار ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ہے۔ تو رب کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جو ہوتا ہے وہ تمام بیوی بچوں کے حاجتوں کا، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے سہنے کا، جتنے حاجتیں ہیں وہ کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ آدمی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو رب کہتے ہیں۔
لیکن یہاں پر یہ سمجھنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی رب کہتے ہیں تو اس کو کیسا رب کہتے ہیں. یہ رب لغت کے حساب سے رب ہوا ہے. جو آدمی کو کہا جا رہا ہے رب، یہ لغت کے حساب سے. اسی لیے میں آپ کو سب سے پہلے میں ابھی تک جتنے دروس دیا ہوں اس میں لغوی معنی اور شرعی معنی دونوں بتلایا ہوں. تو رب ہر اس شخص کو یا ہر اس چیز کو کہتے ہیں لغوی معنی میں جو کسی چیز کا ذمہ دار ہو. مثال کے طور پہ میں یہاں پر درس دینے کے لیے آتا ہوں تو میں یہاں پر ذمہ دار ہوں، تو میں یہاں پر کا رب ہوں. کس حساب سے رب ہوا؟ صرف درس کی حد تک میں یہاں کا رب. تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ رب کہتے ہیں اس ہر چیز کو یا اس ہر شخص کو جو ذمہ دار ہو کسی چیز کا. اب آپ شرعی معنی میں قرآن اور حدیث کے معنی میں اگر آپ رب کہیں گے، اور اس معنی میں رب کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کو چلانے والے. تو توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہوا کہ ایسی توحید جو یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی توحید جو تمام دنیا کو چلاتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کو چلاتے ہیں، اس کے تمام اوامر کو. اب اس کی آپ دلیل لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں هو الذی یحیی و یمیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ہے جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. تو زندہ کرنا اور مارنا رب کا کام ہے، ربوبیت میں سے ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب، وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اب آپ یہاں پر ایک آخری دلیل میں دیتا ہوں یہاں پر، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کرتے ہوئے. جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے دشمنی کری اور ابراہیم علیہ السلام کو اس بتوں کی عبادت کی طرف جب ان کی قوم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، تو انہوں نے کہا ان کی قوم سے کہ وہ تمام بت میرے دشمن ہیں. إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، لیکن صرف تمام عالموں کا جو رب ہے وہی میرا دوست ہے. تو یہاں پر رب العالمین کہا، اس کے بعد رب العالمین کی صفتیں بیان کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ کی صفتیں بیان کی رب ہونے کی. سنیں آپ. الذی، تو اللہ کون ہے، رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت دے گا. تو ہدایت دینا بھی رب کا کام ہے، تو یہ بھی ربوبیت میں ہے. اس طریقے سے آگے اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذی هو یطعمنی، یہ آگے کی آیت ہے والذی هو یطعمنی، اور وہی رب مجھے کھلاتا ہے. تو کھلانا ربوبیت میں سے ہوا. ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، تو پلانا بھی ربوبیت میں سے ہوا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہی اللہ ہے جو میں جب بیمار ہوتا ہوں تو بیماری دینا بھی ربوبیت میں سے ہے. فَهُوَ يَشْفِينِ، تو مجھے وہ شفا دیتا ہے، تو شفا دینا بھی ربوبیت میں سے ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی اللہ ہے جو مجھے مارتا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام بتلا رہے تھے کہ وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے قیامت کے دن اٹھائے گا. تو کھانا، رزق دینا، پانی پلانا، مرض بیماری دینا، شفا دینا، اور جتنے امور اس دنیا میں ہیں تمام کا چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب. تو توحید ربوبیت کا مطلب ہوا کہ جو تمام دنیا کے امور کو جو چلاتا ہے اس کو وہ جو تمام امور کو چلانے والی شخصیت کو یا پھر تمام امور کو چلانے والی جو ذات ہوتی ہے، تمام امور کو جو چلانے والی جو ذات ہوتی ہے اس کے لیے توحید ربوبیت خاص ہوتی ہے. یہ ہوگی سب سے پہلی توحید. توحید کی قسم، توحید کی 3 قسموں سے سب سے پہلی قسم ہوئی ہے توحید ربوبیت. دوسری قسم توحید الوہیت. میں دلیل دینے سے پہلے، توحید الوہیت کی دلیل دینے سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ توحید الوہیت کا کیا مطلب ہے. جیسے ہم توحید ربوبیت سمجھے تھے، اور توحید ربوبیت الوہیت کا معنی بتلا کر کے اور اس کی دلیل دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے. تو توحید اسماء و صفات انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں اللہ چاہا تو میں بیان کروں. توحید الوہیت کا کیا مطلب ہے؟ الوہیت جو لفظ لیا گیا ہے وہ ہے الہ سے لیا گیا ہے. الہ سے توحید الوہیت لیا گیا. الہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ، اشہد ان لا الہ. الہ، الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. معبود کا کیا مطلب ہوا؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود کہتے ہیں. اور دوسرا معنی، دوسرا لفظ ہوتا ہے الہ. الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے.
تو الوہیت اسی سے الہ سے لیا گیا ہے. تو الوہیت کا اب مطلب ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے. توحید الوہیت یعنی ایسی توحید جس کی عبادت کی جاتی ہے, جس کی عبادت کی جاتی ہے, یعنی ایسی توحید کی جو قسم ہے توحید الوہیت. الوہیت کا معنی ہوا جس کی عبادت کی جاتی ہے, جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ توحید الوہیت ہے. عبادت صرف نماز یا زکوٰۃ یا حج یا عمرہ, یہ ان چیزوں پر مشتمل نہیں ہے. عبادت ہر وہ چیز ہے جس سے نیکی ملتی ہو. مثال کے طور پہ آپ سو رہے ہوں تو وہ بھی عبادت میں سے ہیں, اگرچہ کہ آپ کی نیت صحیح ہو. مثلاً کیسے؟ آپ رات میں سوئے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر کے, اور آپ کی نیت ہے کہ میں فجر کی نماز کو اٹھوں گا, لیکن آپ فجر کی نماز کو نہیں اٹھ سکے, یا پھر آپ فجر کی نماز کو اٹھ بھی گئے, تو آپ کا جو سونے کا جو وقت ہے وہ آپ کی نیت کی وجہ سے عبادت میں تبدیل ہو چکا ہے. تو بتلانے کا مقصد کہ عبادت ہر وہ چیز کا نام ہے جس پر ثواب ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر عبادت خالص ہے. اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا اللہ کی عبادتوں میں. اور اس کی دلیل یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ قل, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, ان صلاتی بے شک میری نماز عبادت ہے نہیں ہے, و نسکی ذبح کرنا, اور میرا ذبح کرنا عبادت ہے یا نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جاتا, اور آج کتنے کروڑوں مسلمان ہیں جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا ذبح کرنا بھی اللہ کے لیے ہے. ونسکی و محیایا, اور سنیں آپ, محیایا میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے, و مماتی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. تو اس آیت سے علماء کرام نے کہا ہے کہ جینا اور مرنا بھی عبادت میں سے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر آپ کسی اور کے لیے جئیں گے, غیر اللہ کے لیے جئیں گے, یا پھر غیر اللہ کے لیے اگر مریں گے, تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. تو عبادت, جینا اور مرنا بھی عبادت میں ہی شامل ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے, لا شریک لہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں نفی. اس کے بعد آپ کہیے کہ لا شریک لہ, ہو سکتا ہے کہ اس عبادت میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کلیریفائی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لا شریک لہ, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں, وبذالک امرت, اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی آپ عبادت کریں, اللہ کی اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو اس میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس طریقے سے میں آپ کو ایک یاد رہنے والی مثال, یاد رہنے والی دلیل جو ہم سب کو یاد ہے, جو سورہ, اس کے ذریعے سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اور توحید الوہیت اس کے ذریعے سے بتلاتا ہوں. سورہ کافرون کیسے شروع ہوتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت کے بارے میں بتلایا کہ آپ کہہ دیجئے کافروں سے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم لوگ اس چیز کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں اس چیز کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہاں پر بتلانے کا کیا مقصد ہے کہ عبادت, وہاں پر توحید الوہیت ہے, اس میں توحید الوہیت ہے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے لکم دینکم ولی دین سے کیا سیکھنا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے. سمجھنا کیا ہے اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کب فرمائی کہ لکم دینکم ولی دین؟ جب ان پر حجت قائم ہو گئی, جب ان کے پاس دلائل پہنچ گئے کہ تم کو شرک سے روکا گیا, توحید کی طرف بلایا گیا, تم نہیں آئے, تو تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرا دین میرے ساتھ. میرا کام ہے پہنچانا, تمہارا کام تھا عمل کرنا یا نہ کرنا, جو بھی تمہارے ساتھ ہے وہ. تو اس سے ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں,
وہ قبول کرے یا نہ کرے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو چکی۔ آپ کسی کو نماز کی طرف اگر بلا رہے ہیں، رغبت دے رہے ہیں، تو آپ کا کام صرف بولنا ہے، اس کو زبردستی مسجد کی طرف کھینچ کر مسجد میں لے جا کر کے ڈالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت کو بیان کیا ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن وہ کس پر ایمان نہیں لاتے تھے؟ توحید الوہیت پر۔ ان سے جب کہا جاتا، اور قرآن میں کئی آیتیں اس بارے میں ذکر ہے کہ جب کفار سے کہا جاتا کہ تم کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے اللہ نے۔ پیدا کرنا ربوبیت میں سے، وہ ایمان لاتے تھے۔ اگر ان سے جب کہا جاتا کہ تم کو رزق کون دیتا، تو وہ کہتے کہ اللہ۔ قرآن میں اس کے دلائل موجود ہیں، اور میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب ان سے کہا جاتا کہ اس زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، اور اس میں جتنی چیزیں اس کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتے اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس پر وہ لوگ ایمان لاتے تھے۔ اور جب کبھی، کیونکہ اس زمانے میں سمندری سفر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، اور جب وہ سمندر میں سفر کرتے اور جب وہ سمندر کی موجوں میں جب گرفت ہو جاتی ان کی، اور وہ پریشان ہو جاتے اور وہ موت کے قریب ہوتے، تو وہ کس کو پکارتے؟ تمام معبودوں کو چھوڑ کر کے کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ توحید ربوبیت پر ایمان لاتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا، قرآن کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جب تم پریشانی میں ہوتے ہو تو تم کس کو پکارتے ہو، تو وہ کہتے کہ اللہ کو۔ تو پھر ان سے پوچھئے کہ تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو؟ توحید ربوبیت پر ان کا ایمان تھا، مشرکین مکہ کا۔ اب ایمان کس پر نہیں تھا؟ توحید الوہیت۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، تو وہ لوگ کیا کہتے؟ نہیں، ایسا نہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بدھ بھی شریک ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ توحید الوہیت میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ عبادت صرف ہم ان کی نہیں کریں گے، اللہ کی، اللہ کے ساتھ یہ جو بت ہیں نا جو رکھے ہوئے ہیں، ان کی بھی ہم عبادت کریں گے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ توحید ربوبیت پر مشرکین مکہ ایمان لاتے تھے، توحید الوہیت پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ توحید ربوبیت پر ایمان لانے کے باوجود بھی ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا۔ توحید ربوبیت پر ایمان لانے پر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم ہی ان کا ٹھکانہ بنائے گا، کیونکہ وہ لوگ توحید الوہیت پر ایمان نہیں لائے۔ اور ان اقسام، علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں توحید کی، اس کے بیان کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات تین قسمیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ مشرکین مکہ ایک پر ایمان لائے، دوسرے پر ایمان نہیں لائے۔ اور یہ چیز امت محمدیہ کے ساتھ بھی نہ ہو، اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے بھی اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ تو بتلانے کا مقصد توحید الوہیت وہ ہے جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ توحید الوہیت ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اس میں۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر 10 حقوق بیان کیے ہیں، وہاں پر سب سے پہلا حق توحید کا رکھا ہے، اور جہاں پر 18 مسائل قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، اس میں سب سے پہلا مسئلہ توحید کا بیان کیا ہے۔ تیسرا نقطہ اس درس کا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتوں کو جمع کیا ہے قرآن میں، اس میں سب سے پہلی وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، جب ہم کبھی کسی کو دعوت دیں تو قرآن اور حدیث کو اپنا شیوا بنائیں، اسی کے ذریعے سے ہم ہر ایک کو دعوت دیں۔ آخری نقطہ، پانچواں اور آخری نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ توحید کے 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پر جو بھی کہا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پر جو بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پر جو ہم علم حاصل کیے اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیجیے۔ یا اللہ پر جو ہم علم حاصل کیے اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پر جتنے حضرات موجود ہیں ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پر جتنے حضرات موجود ہیں ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ان میں جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ان میں جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ ان میں جو بھی بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا کیجیے۔ یا اللہ یہاں پر ہمارے بیٹھنے کو قبول کیجیے۔ یا اللہ ہمارے یہاں اٹھنے سے پہلے ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم جو علم حاصل کیے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں اور جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔
یا اللہ جتنے مسلمان زندہ اور جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید جیسی نعمت پر قائم و دائم رکھیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید جیسی نعمت پر قائم و دائم رکھیے. یا اللہ جتنے مسلمان شرک جیسے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو توحید جیسی روشنی کی دعوت دیجیے. یا اللہ ہر مسلمان کو توحید کی طرف دعوت دیجیے. یا اللہ ہر مسلمان کو شرک جیسے گناہ سے بچائیے. یا اللہ ہر مسلمان کو شرک جیسے گناہ سے بچائیے. یا اللہ جتنے مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان جہاں پر ہی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان جہاں پر ہی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد کیجیے. یا اللہ جہاں پر ہی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك.